میں ایک ویڈیو شیئر ہوئی کہ جی ہمارے گلی کے اندر سے صبح تو آ کے گاڑی رکی ہے، اس عورت نے ادھر ادھر دیکھا ہے اور دیکھ کے اس نے دیکھا وہ گٹر کا ڈھکنا اس نے اٹھایا، اس کے اندر سے وہ لوہے کے وہ نکال کے اس نے رکھا۔ اسکولوں میں بلاتے ہیں جن کو ایز اے ہیرو بلاتے ہیں۔ ہالینڈ کی ٹیم کی ہر لڑکی نے شارٹس پہنے، شارٹ نہیں بے حد شارٹس۔ ٹیچر جو پڑھانے والی استاد ہم نے کہا نا کہ یہ بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے یہاں، کیا وہ جگہ ہم سے بحث نہ کریں، ہم یہاں تربیت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، تربیت آپ جائیں گھر پہ کریں، ہم تو صرف ان کو کتابیں پڑھاتے ہیں بس۔ تو مولویوں کو کہتا ہوں، علماء کو، خدا کا واسطہ یہ بات چھوڑ دو کہ ہم نے مسجد کا امام بننا ہے، ہم نے لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنا ہے، 30,000 35,000 25,000 40,000 اور گاؤں میں 10,000 15,000۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ بنایا ہے، یہاں امتحان ہی ہے ہر کسی۔ امتحان کے کمرے میں کوئی بیٹھ کے انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا تو نہیں ہو سکے گا۔ دنیا کی ہر چیز، ہر لمحہ امتحان ہے۔ میں جو کہ اس لیے آپ کو بات کہتا ہوں کہ جب سے یہ یوٹیوب وغیرہ مشہور ہوئے نا، لوگوں کے ساتھ جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا مشہور، تو اب جو لوگ فون کرتے، ابھی میں 15-20 دن ہو گئے مجھے، میں انگلینڈ میں تھا تو انگلینڈ سے میں وہاں لوگوں سے ملنا گلنا یہ وہ ابھی آیا ہوں، تو ہر بندہ، ہر عورت مل کے جو مجھ سے ملنا چاہتے تھے کہ جی آپ کے ہم نے بڑے وہ بیان سنے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا، آپ نے بڑے اچھی بات کی، ہماری زندگی میں یہ آیا، ان میں سے 99% لوگ جو تھے وہ پھر بعد میں کہتے تھے کہ کوئی پریشانی کی دعا بتائے، پریشانی بڑی، کوئی پریشانی کے بارے میں بتائیں، کسی کو روزی کی پریشانی، کسی کو رہنے کی پریشانی، کسی کو بچوں کی پریشانی، کسی کو بیٹی کو طلاق ہو گئی، کسی کا بیٹا بھاگ گیا، کسی کو کچھ ہو گیا۔ اچھے اچھے نیک لوگ بھی جو تھے وہ کہہ رہے ہیں بیٹا اتنے چلا گیا، کوئی اتنے چلی گیا۔ ایک پریشان ہے دنیا بس، اور پریشانی میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ روزی کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کا بتائیں، اس کا کیا کریں۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوتا کہ آپ امتحان میں بیٹھے ہو، یہ کمرہ امتحان ہے، تو یہاں یہ تو چل نہیں ہے سسٹم، آپ کو یہ یہاں پہ سکون آ جائے، تو یہ سکون والا چکر کوئی نہیں ہے۔ کہ سب سے زیادہ بے چینی کی زندگی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، سب سے زیادہ پریشان حضور ہوئے، سب سے زیادہ تنگ آپ کو کیا گیا، سب سے زیادہ مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، پھر پیچھے کیا بات رہ گئی۔ ہاں، اصل میں بات سمجھنے کی یہ کہ مجھے کرنا کیا ہے یہاں، میں تو جانے والا ہوں نا، مسئلہ تو جا رہے ہیں، یہاں کچھ ہے ہی نہیں، یہاں تو ایک تیاری ہے، ایک تیاری ہے، میں وہ تیاری کر کے جانا ہے۔ اگر مجھے وہ تیاری سمجھ نہ آئی کہ میں نے یہاں کرنا کیا، یہ ہے سب سے بڑی پریشانی کی بات، ورنہ تو ختم ہو ہی جانی ہے۔ یہ کل کی بات ہے کہ ندیم صاحب کے پاس میں آیا کرتا تھا، تو یہ جب یہاں ابھی کچھ نہیں تھا، نہ یہ نماز کی جگہ تھی، نہ کوئی دین تھا، نہ کچھ، ایسے ایک جم ٹائپ ہی تھا، تو اس بات کو آج 28-29 سال ہو گئے، اور 28-29 سال یوں چلے، پتہ کہاں گئے چلے، ایک دم بیچ میں سے نکل کے کہاں گئے وہ، کسی سے آپ مل کے کل مجھے وہ کسی نے بھیجا کہ جی یہ دیکھیں جی اس میں
وہ ایک ویڈیو دیکھ لیجیے کہ اس میں ویڈیو میں امان اللہ، البیلا صاحب، طارق جاوید، ببو برال، مستانہ، تو سارے مر گئے، سارے مر گئے، کوئی بھی نہیں ان میں سے، سب مر گئے. تو میں نے کیا بیٹھے رہنا یہاں؟ تھوڑے دنوں کے بعد آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ میں سے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تھوڑے لوگ یار اس سے پہلے نرسنگ چلا گیا، وہ تھوڑے دنوں بعد آپ کے بارے میں یہ تو ہم جا رہے ہیں یہاں سے، یہاں تو جانے ہی جانے ہر کسی نے. اور میرے گھر کے سامنے جنرل صاحب رہتے ہیں، وہ بڑے ریئلسٹک آدمی ہیں، پکا نمازی ہیں، 92 سال ان کی عمر ہے، پکے فجر کے نمازی ہیں، فجر بھی مسجد میں پڑھتے ہیں، فجر بھی مسجد میں پڑھتے ہیں. باقی فجر کا نمازی ہونا بڑی بات ہوتی ہے. فجر اصل میں چیکنگ پوائنٹ فجر ہے. یہ کہڑا سویرے مسجد آتا ہے، یہ چیکنگ پوائنٹ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس کو دوپہر کو مسجد میں آتے دیکھو، جس کو ظہر پہ مسجد میں آتا دیکھو، جس کو عصر پہ دیکھو، ایسا نہیں کہا. آپ نے فرمایا جس کو فجر اور عشاء اندھیروں میں مسجدوں میں اکثر آتا جاتا دیکھو، اس کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سناؤ. یہ چیکنگ پوائنٹ تو وہ ہے. تو وہ فجر کے پکے نمازی ہیں، میں ان کو 30 سال سے دیکھ رہا ہوں، وہ پکے نمازی فجر آ کے مسجد میں. ابھی ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل تھے. وہ لیفٹیننٹ جنرل تو پاکستان کی الٹیمیٹ فوج کا تو الٹیمیٹ آدمی جب لیفٹیننٹ جنرل ہی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تو چیف ہی بننا رہ جاتا ہے. تو بڑا ان کے جنازے میں، وہ نیک آدمی، لوگوں سے اچھا میل ملاقات. تو میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ ان کی وائف کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا جی ہاں میں معافی چاہتا ہوں، میں تو تھا نہیں یہاں، میں ہماری باجی کے انتقال میں ان پہ شامل نہیں ہو جنازے میں. تو میں نے کہا نہیں یار، یہ بڑا اچھا بھرپور زندگی گزاری اس نے، اپنے بچوں کی شادیاں بھی کی اپنے ہاتھ سے، اپنے پوتے پوتوں کی شادیاں بھی کر کے گئی. اور کیا جانا ہی تھا، یہ تو جانے کے لیے بس ہم جانے والے، کوئی بات نہیں، ہم راضی ہیں، بس ہم بھی گئے. جو تو تیاری میں ہے نا، جو تیاری میں ہے اس کو جانے کا کوئی خوف نہیں، اس کو موت کا کوئی خوف نہیں. یاد رکھنا، تیاری والے کو موت کا کوئی خوف نہیں. لیکن مجھے یہاں رہ کے کرنا کیا ہے، یہ بڑی ضروری بات. اور یہ میں دنیا میں، ابھی میں لندن میں کتنی جگہ میں نے بات کی ہے، مانچسٹر میں بات کی ہے لوگوں سے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں سمجھ کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہاں. یہ ہے مسئلہ اصل، یہ بہت زبردست ایک پرابلم ہے. مجھے کیا کرنا ہے دنیا میں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوے سن لو غور سے بات کہ تم نے کرنا کیا ہے. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے. یہ تمہاری تشکیل ہے، یہ تمہاری ڈیسٹینیشن ہے، یہ تمہارا جاب ہے، یہ تمہارا مقصد ہے. بچاؤ بچاؤ بچاؤ. جیسے کسی کو کہہ رہا تھا نا، اوے بچ جائیں، اوے بچ جائیں، کس سے بچیں؟ جہنم سے بچ جا، جہنم سے بچ جا. اور بچا لے ان کو بھی، ان فیملی والوں کو بھی بچا لے. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ تم بتاؤ تم میں سے کتنے لوگ ہیں صبح شام یہ بات سوچتے ہیں کہ میں نے آج کے دن میں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی فیملی کو بھی آج کے دن میں جہنم کی آگ سے بچانا ہے. کتنے لوگوں کے سکیجول میں یہ بات ہوتی ہے، یہ بتاؤ. بھائی بنانے والا تم ایک، جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک جم ہے، تو یہاں پہ ایک انسٹرکٹر ہے جو لوگوں کو، اب اس کا کام کیا ہے؟ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ایکسرسائز کروانی ہے. اب وہ سارا دن وہ باہر ادھر ادھر یہاں لوگوں سے ملتا رہے پھرتا رہے، تو اس نے تو شام کو پتہ چلے کہ جی وہ سارے لوگ آگے چلے گئے، وہ تو کرائی نہیں، ایکسرسائز کرائی نہیں. تو کیا خیال ہے، یہ اس کو رکھیں کتنے دن رکھیں گے؟ 2-4 دن فارغ کر دیں گے. یہ جو کام تو کر ہی نہیں رہا. بھائی ہم اپنا کام تو سمجھیں، کام کیا ہے. بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے. اب میرے بیٹے کیا کر رہے ہیں، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں، ان گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا یہ آج کا دن میں جو عمل انہوں نے کیے ہیں جہنم سے بچ جائیں گے؟ کیا میں آج جہنم سے بچ جاؤں گا؟ یہ تو ہمارے اسکیجول میں نہیں یہ بات ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ.
بتاؤ، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے میں نے کرنا کیا ہے. بتاؤ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے. اب میں کل مجھے نا ہمارے محلے میں بڑے ہوتے ہیں نا، اب تو محلے میں گروپ بن جاتے ہیں نا، گروپ بنے محلے کا کہ کیویلری گراؤنڈ کے لوگوں کا گروپ ہے. اس گروپ میں ایک ویڈیو شیئر ہوئی کہ جی ہماری گلی کے اندر سے صبح فجر سے پہلے کے ٹائم پہ ایک کھوتا گاڑی آ رہی ہے، گدا گاڑی، اس پہ ایک موٹی سی عورت بیٹھی ہے اور اس میں اس کے 3-4 بچے ہیں، ایک پیچھے اس کے اور کھوتا گاڑی ہے. تو آگے گاڑی رکی ہے، اس عورت نے ادھر ادھر دیکھا ہے اور دیکھ کے اس نے دیکھا وہ گٹر کا ڈھکنا اس نے اٹھایا، اس کے اندر سے وہ لوہے کے وہ نکال کے اس نے رکھا. وہ 3-4 بچے تھے، وہ سارے انہوں نے آ کے اٹھا کے رکھا. وہ لڑکے جو تھے سارے سب رکھ کے وہ بیٹھ بوٹ کے ایک دم نکل. اب میں وہ دیکھ تو لیا اس کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہوا، لیکن میں سوچ میں یہ پڑ گیا کہ یہ تو عورت یہ چلو یہ کام کر گئی ہے، یہ جو بچے یہ ساتھ کر رہے ہیں یہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ یہ بڑے ہو یہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ان کی ماں ان کو کیا سکھا رہی ہے؟ یہ جب بڑے ہوں گے تو یہ ڈاکو نہیں بنیں گے تو اور کیا بنیں گے؟ یہ امام مسجد بنیں گے؟ کیا کہہ رہا ہے آپ کا؟ یہ کیوں کہ ہمیں کسی کو یہ ہمارے اسکیڈول میں یہ بات ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اور جہالت در جہالت در جہالت در جہالت. ابھی میں کسی نے ویڈیو بھیجی یہاں پاکستان کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس نے ویڈیو بھیجی کہ ایک بچیوں کا سکول ہے یا کالج ٹائپ ہے جو بھی ہے، اس میں 14 سال کی 13 سال کی بچی ہیں، اس کا وہ سکول ہے یا کالج ہے جو بھی ہے. اس میں ہالینڈ کی کرکٹ ٹیم آئی ہوئی تھی پاکستان، ہالینڈ کی. تو ان ہالینڈ کی ٹیم کو انہوں نے وہاں سکول میں بلایا تھا، دعوت دی تھی کہ بھی یہ ہیروئنز ہیں، ہیروئنز جن کو تم لوگوں نے فالو کرنا. اسکولوں میں بلاتے ہیں جن کو ایز اے ہیرو بلاتے ہیں کہ جی انضمام صاحب سکول میں گئے ہیں، یہ جی سعید انور کو اسکول میں بلا رہے ہیں. تو کیا بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے رول ماڈلز ہیں، ان جیسا تم نے بننا ہے. تو وہ ہالینڈ کی ٹیم آئی ہے لڑکیوں کی، اس لڑکیوں کے سکول میں وہ گئی ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی. وہ پوری ویڈیو آئی ہوئی تھی. ہالینڈ کی ٹیم کی ہر لڑکی نے شارٹس پہنے، شارٹ نہیں بے حد شارٹس، یعنی شارٹس سے بھی اوپر جو نیا فیشن نکلا نا یہ باہر دنیا میں، وہ شارٹ سے بھی اوپر ہے، یعنی بالکل ہی شارٹ. اب وہ لڑکیاں وہ بچیاں ان کو دیکھ رہی ہیں، وہ بالنگیں کرا رہی ہیں، وہ بیٹنگ کر رہی ہیں، وہ ان سے چیٹ کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ ویڈیو دیکھ کے میرا دل کرے کہ میں کسی کو مار دوں. وہ بے شرمو، وہ بے غیرتو، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ بچیاں ان کو دیکھ کے ان جیسے وہ تو کہہ رہی ہوں گی ہم نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم دیکھو کتنی بے وقوف ہیں، یہ دیکھو کیا چل کر رہی ہیں، کیا انجوائے کر رہی ہیں. لائف ہے یہ لائف ہے. دیکھو کیسے شارٹس پہنے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہیں. آہا، وہ تو ان کو ایڈمائر کر رہی ہیں. اے ظالموں، تم اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہو. کیوں؟ کہ کسی کو پتہ کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. اندھے یہ سائیکاس سکول ہے، یہ سائیکاس. یہ وہ مجھے ایک لڑکی نے بتایا جس کی بچہ یہاں پڑھتے ہیں، اس نے کہا کہ جی وہ ہماری بچی یہاں پڑھتی ہیں، بچے یہاں پڑھتے ہیں، تو ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ گئے تو اس کی جو ٹیچر یہاں ٹیچر جو پڑھانے والی استاد ہائے کیا کبھی استاد ہوتے تھے، کبھی کیا استاد ہوتے تھے، کبھی کہاں پہنچ گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹیچر یہ کہہ رہی تھی کہ جی آپ ہم سے بحث نہ کریں. انہوں نے کہا ہم نے کہا نا کہ یہ بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے یہاں، کیا انہوں نے کہا آپ ہم سے بحث نہ کریں، ہم یہاں تربیت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، تربیت آپ جائیں گھر پہ کریں، ہم تو صرف ان کو کتابیں پڑھاتے ہیں، بس ہمارا یہ کام تربیت آپ گھر پہ کریں.
چل 40-50 ہزار روپے مہینے کی فیس لیتے ہیں، تو وہ ٹیچر کہہ رہی ہے، ٹیچر. کبھی ٹیچر کون سے ہوتے تھے جو راتوں کو اٹھ کے اپنے شاگردوں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کا سینہ علم سے بھر دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کے اخلاق اچھے کر دے، ان کو ایمان والا بنا دے. رات کو ٹیچروں کو دعا مانگتے میں نے دیکھا ہے. ایسے ٹیچر میں نے دیکھے ہیں. اب ایسے ٹیچر ہیں مارکیٹ میں وہ 50. اب تعلیم جو ہے، ایجوکیشن اس وقت دلا رہے ہیں آپ، ہم جو دلا رہے ہیں، اس کا مقصد سوائے پیسے کمانے کی خدا کی قسم کچھ بھی نہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی، اللہ کبھی بیشی معاف کرے، کوئی سکول ایسا بھی ہوگا جہاں پہ لوگوں کو یہ بنایا جا رہا ہو کہ یہ اچھے مسلمان کیسے بنے، یہ اچھے انسان کیسے بنے. یہ والے مقصد کا سکول شاید کوئی بھی نہیں میرے خیال میں. جو لوگ دین کے نام پہ سکول بنے ہوئے، جن کو جو دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم دینی سکول، وہ بھی فراڈ کر رہے ہیں. کیونکہ مقصد تو سب کا ایک ہے، کیونکہ بات کوئی نہ سن رہا ہے نہ کوئی کر رہا ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ کتنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے یہ بات کرتے ہوں گے کہ بیٹا ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اپنی آخرت بنا لو، جہنم سے بچ جاؤ، خود بھی بچ جاؤ، ہمیں بچا لو. دیکھو بیٹا جھوٹ نہ بولنا، دیکھ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، کسی سے کوئی فراڈ نہ کرنا، کسی سے دھوکہ نہ کرنا. بچے ایسا نہ ہو کہ تیری آخرت بگڑ جائے. آج تو شام کو ماں بھی پوچھ رہی ہوتی ہے، باپ بھی، کیا آج کمایا کی بیٹا، آج کتنے پیسے، دیہڑی کتنے کی لگی ہے. ہم آئے تھے دنیا میں کسی اور کام کے لیے، ہم تو آئے تھے لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے کہ یہ ہے صحیح راستہ، ایک غلط راستے سے تم لوگ بچ جاؤ، یہ اصل راستہ ہے. تو ہمیں خود ہی بھول گیا. ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. ہمیں خود ہی نہیں پتا. جو خود بھٹکا ہوا ہے، جو خود بھولا ہوا ہے، کسی کو کیا یاد کرائے گا؟ بتاؤ کیا بتائے گا؟ معیشت ٹھیک کر لیں جی، صبح سے لے کے شام سب، ساری حکومتیں، سارے لوگ، سارا بیٹھ کے کیا بات ہو رہی ہے؟ معیشت ٹھیک کر لو، معیشت ٹھیک کر لو. میرا بس چلے تو میں کہوں خدا کے لیے چھوڑ دو معیشت کو، چھوڑ دو معیشت کو. استاد پیدا کرو خدا کے لیے، ان کی ایجوکیشن کی تعلیم ٹھیک کر دو ان کی. اور یہ ایجوکیشن کے نام پہ جو فراڈ بنا ہوا ہے، جو یہ سکول کالج ایجوکیشن کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، بدماشی کے اڈے، یونیورسٹیاں بدماشی کے اڈے ہیں. سن لے بے شک یونیورسٹیوں کے مالکان، یہ بدماشی کے اڈے ہیں. ان سے جو کمائی کر رہے ہیں ان کو اس کا جواب دینا ہوگا. یہ کمائی پوچھو جا کے مفتی سے، یہ جو کو ایجوکیشنوں میں بچے پڑھا رہے ہو، جو یونیورسٹیاں بنا کے بیٹھے ہو، مفتیوں سے پوچھو تو صحیح یہ جائز بھی ہے کہ نہیں. تم تو فیسیلیٹیٹر ہو، بدماشی کے فیسیلیٹیٹر ہو. تم اپنی طرف سے ایجوکیشن بنا کے بیٹھے ہو کہ ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں. یو آر دا فیسیلیٹیٹر آف دا بدماشی. تمہیں پتہ ہی نہیں. جاؤ پوچھو، کسی مفتی سے پوچھو تو صحیح کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے دوستو کہ جو بات کرے گا اس کو کہیں گے کہ وہ کسی نے کہا نا، کہ اس نے کہا کہ کوئی امیر آدمی ہے نا، امیر آدمی کا اگر غصہ امیر آدمی کو آیا ہوا ہو، تو امیر آدمی کو غصہ آیا ہوا تو کہے صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہے، صاحب کا اس وقت بلڈ پریشر ہائی ہے، چپ کر جاؤ. تو کسی غریب آدمی نے غصہ آیا ہو، اگر کسی غریب کو غصہ آیا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پاگل دا پتر دماغ خراب ہو گیا، اس پاگل دا دماغ خراب ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، اس کا دماغ خراب ہے. کیونکہ سوچ کا فرق ہے نا. ہمارے لیے جس کے پاس پیسے ہیں یہ ہے اہم آدمی، بس یہ اہم آدمی پیسے والا. میں تو مولویوں کو کہتا ہوں، علماء کو، خدا کا واسطہ یہ بات چھوڑ دو کہ ہم نے مسجد کا امام بننا ہے، ہم نے لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنا ہے. کوئی
مسجد کے صدر صاحب ہمیں مہینے کی سیلری دیا کریں گے 30,000 35,000 25,000 40,000 اور گاؤں میں 10,000 15,000. اور چھوڑو، اپنا کاروبار کرو خدا کے لیے، اپنے کاروبار کرو، اللہ تمہاری روزیوں میں برکت دے گا. جب اپنے کاروبار سے اپنا مال کما کے کسی سے بات کرو گے تو اور طرح کرو گے. جب کسی سے پیسے مانگ کے اس سے بات کرو گے تو بات کرنے کا سٹائل ہی بدل جائے گا. یاد رکھنا، تمہاری زبان ہی ہار جائے گی. یہ جو بیٹھے ہوتے چندے مانگنے والے، یہ چندہ لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہو، یہ کہہ کہ جی ہم نے یہ کر رہے، اور چھوڑو تم، ہم فلسطین میں لے کے جا رہے ہیں پیسے، ہم کیا کر رہے ہو تمہیں کس سے کہا تم لے کے جاؤ فلسطین؟ نہ جا رہے ہو. تمہارے پاس جو اپنے پیسے ہیں اس میں سے دے دو تم، باقی اللہ جانے. یہ لوگوں سے پیسے مانگ کے تم لوگ، جو پیسے مانگ رہا ہے، جو لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے، یہ لوگوں کو اللہ کی دعوت نہیں دے سکتا. یاد رکھنا، جو لوگوں سے پیسے مانگتا ہے نا کہ پیسے دو، یہ اللہ ایمان کی بات اس سے ہونی ہی نہیں. جس سے پیسے لوگے اسے بتا سکتے ہو تم یہ غلط کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اسے کہہ سکتے ہو آپ غلط کر رہے ہو؟ ایک بزرگ کا قصہ لکھا، سچ مچ کے آدمی کا قصہ لکھا، سچ مچ کے آدمی کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے پاس بادشاہ سلامت، وہ سچ مچ کے بزرگ تھے، سچ مچ کے عالم تھے. ان کے پاس بادشاہ سلامت ہر مہینے ایک اشرفیوں کی تھیلی بھیجا کرتے تھے. اشرفیوں کی تھیلی، مہر لگا کے اس پہ وہ تھیلی بھیجا کرتے تھے. تو 15 سال بھیجتے رہے وہ تھیلیاں، 15 سال اشرفیاں اس کے پاس جاتی رہیں. تو 15 سال بعد کوئی فتویٰ لینا تھا تو انہوں نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جا کے اس مفتی صاحب کو کہو کہ فتویٰ دے ہمارے حق میں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو فتویٰ دے. تو ان کے پاس گئے کہ جی بادشاہ سلامت آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ فتویٰ یوں دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دین کے خلاف بات ہے، یہ اللہ کے دین کے خلاف بات ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کا حکم ہے، دین کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ان کے حکم پہ یہ بات کرو. انہوں نے کہا جاؤ بادشاہ کو کہہ دو، چلو بادشاہ کو کہہ دو جا کے میں یہ فتویٰ نہیں دیتا، میں اللہ کے خلاف بات نہیں کروں گا. تو وہ جا کے رجسٹر نے کہا سر وہ تو مان نہیں رہے. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے. انہوں نے کہا 15 سال کی ہماری وہ جو دیتے تھے واپس کرو وہ ساری. بادشاہ نے کہا واپس کرو. وہ آ گیا بندہ کہ جی وہ حضرت وہ کہہ رہے ہیں ہماری وہ پیسے واپس کرو چلی ہیں. انہوں نے اپنے خادم کو بولا بیٹا وہ لے آؤ. وہ 15 کی 15 اسی طرح مہر لگی، اسی طرح پڑی لا کے دے دی. انہوں نے کہا بیٹا یہ اسی دن کے لیے رکھی تھی میں نے، یہ اسی دن کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ یہ دن آئے گا جس دن تم یہ مجھے بھیج رہے ہو نا، اس کا تم مجھ سے معاوضہ مانگو گے دین کی شکل میں. میں دین کو نہیں بیچوں گا. یہ اسی طرح پڑی ہیں، یہ پکڑو، جاؤ لے جاؤ اپنے بادشاہ کو، لے اپنے پاس سے، یہ رکھے اس کو. جو سچ مچ کے لوگ تھے وہ لوگوں کے ہدیے قبول نہیں کرتے. تم پیسے مانگ کے لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ ہم دین پھیلائیں گے. تم اپنے پاس رکھو اپنی استادیاں. تم چندے مانگ کے لوگوں کو مت بھیجو فلسطین میں، ورنہ تمہاری اپنی ویلیو 2 پیسے کی ہو جائے گی. اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے بھروسے پہ جس کا نام اللہ ہے، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اس پہ بھروسہ کرو، وہ کرے گا مسئلوں کا حل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پہ سن لو غور سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے جتنے پیر، جتنے تسبیحوں والے، جتنے دعاؤں والے، جتنے وہ یہ جو بنے ہوئے ہیں آج کل کے دعا فروش. میں نے ایک دعا فروش کا سنا کہ انہوں نے کہا دعا مردوں کے لیے دعا کس نے کرانی ہے؟ جو 5 سال پہلے مر رہا ہے اس کے لیے اتنے پیسے، 10 سال والے کے لیے اتنے پیسے. یہ سن لو سارے خدا کے لیے. کسی اس طرح کے کسی فراڈ دعائیا کے دعاؤں والے کے جو سن لو، ان کے پاس جانے کے کہ حضور کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، خود پہ یا گھر والوں پہ کوئی مشکل وقت آتا تھا تو حضور کہتے تھے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو. وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے کہو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر وسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجۃ من حوائج الدنیا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھو، یہ دعا یاد کرو، یہ دعا پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے، یہ دعا پڑھ کے جو بات اللہ کے سامنے رکھو گے خدا کی قسم اللہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ لائن سیکھو میرے دوست، یہ سیکھنے کی لائن ہے، یہ والی لائن سیکھو خود بھی اور سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ سب بچوں کو یہ بتاؤ، جب کوئی مسئلہ آئے تو ان بچوں کو جو 10 12 15 سال کے بچے ہیں، جب ان کے مسئلہ ہے ان کو بیٹا پڑھ کر وضو، پڑھ نماز، مانگ اللہ سے دعا، مانگ، یاد کر دعا، مانگ اللہ سے۔ یہ لائن سکھاؤ اس کو تاکہ وہ فقیر نہ بنے، چندہ مانگنے والا نہ بنے۔ وہ اعمال سکھاؤ اپنی اولاد کو، اعمال بتاؤ اپنی اولادوں کو کہ یہ عمل کرنا ہے، اس عمل سے تیرے کام بنیں گے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ناممکن کو ممکن بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگنا سیکھو، اللہ کو کہو یا اللہ میرے وہ کام کر دے جو میں نہیں کر سکتا، اور جو تم نہیں کر سکتے وہ اللہ سے مانگ کے دیکھو تو صحیح کہ اللہ کیسا کرنے والا ہے، اللہ کیسا قدرت والا ہے۔ لیکن چونکہ یہ لائن ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، اس لیے مسئلہ ہمارے سامنے ہے نہیں، ہم سن ہی نہیں بات سنتے ہی نہیں، بات ہی نہیں سن رہے۔ یہ میرا مستقل مضمون ہے کہ بات تو سنو یار، بات سنو تو صحیح، پلیز بات سنو۔ ابھی لندن میں ایک جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، اب کیونکہ دیکھو لندن میں تو لوگوں کو کیا ہے، وہ تو آئے تھے کچھ لوگ بیچارے جمعہ، چلو ہم مسلمان تو رہ جائیں کسی طرح جمعہ پڑھ لیں، نیک لوگ بھی بہت ہیں وہاں، ایسی نہیں بات، اللہ نے بڑے بڑے لوگ رکھے ہیں، ایسے بڑے بڑے شاندار لوگ بھی ہیں وہاں، لیکن اکثر بیچارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ماحول کھا جاتا آدمی کو۔ تو جب میں نے بات شروع کی تھوڑے سے لوگ تھے، تو جب بات ختم کرنے لگا تو کچھ 1500 بندہ تھا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے یار تم لوگ آئے کیوں نہیں جب بات شروع ہوتی تھی، اس وقت کیوں نہیں آئے بلا آپ لوگ؟ تو سارے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو تم لوگ شروع میں کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ چپ ایسے، کیونکہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ تمہیں پتہ کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بات سننے کی، ہمیں یہ پرابلم ہی نہیں ہے، ہم نے کہا سے سننی کسی کی بات، ہم تو بس نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک بڑا بابو پڑھ کے آ جائیں گے، ہمیں کیا بات تھوڑی سننی۔ لیکن کبھی غور کیا کرو، کبھی خدا کے لیے اس بات پہ بھی غور کرو، کبھی جو کہہ رہے اس پہ بھی غور کرو کہ یہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں رکھا ہے، یہ وجہ کہ بھی پہلے آ کے بات سنو، جو پہلے آ جائے گا پہلی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے گا، جو بات سنے گا، جو بات بیٹھ کے سنے گا، سب سے پہلے آ کے بیٹھ گیا، بات شروع ہونے پہلے سے آ گیا، جو جلدی آ گیا اس کو ہر قدم پہ 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملے گا۔ کیوں رکھا یہ بلا؟ اللہ کو کیا پرابلم ہے کہ کیوں نہ رکھتے ثواب؟ کیوں رکھا یہ ثواب بتاؤ؟ کہ بیٹھ جاؤ آ کے بات سنو، ثواب جو آ کے شروع میں بات شروع ہونے سے پہلے سے آ کے بیٹھ گیا ہے، اس کو ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب کیوں ہے؟ کچھ سوچو تو صحیح، کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ انہوں نے سارا ہفتہ اگر بات نہیں سنی تو بات ہی سن لیں اللہ کی، اور بات ہی سن لو، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں بات۔ اب بات ہو رہی ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں اپنا نفل پڑھنا شروع کر۔ اس دن آئے میں دیکھا بات میں کر رہا تھا تو وہ تو ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ ایسے میرے سامنے کھڑے کے نفل پڑھنا شروع کر دی اس نے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ اصل میں وہ بات سننا چاہتے ہی نہیں، کیونکہ اس بات کو فضول بات سمجھ رہے ہیں کہ فضول بات ہے، کیا کرنا ہے اسے مولوی نے۔
اور جب بات سننا چھوڑے گا نا، جب آدمی بات سننا چھوڑے گا، سمجھ لو، حالانکہ میں بات کر رہا ہوں یہاں، اب آپ یہاں نفل پڑھ رہے ہو، آپ کیا نفل پڑھ رہے ہو؟ نہ آپ نفل ہی پڑھ رہے ہو نہ بات ہی سن رہے ہو، دونوں ہی گئے. کیونکہ اتنا بزرگ کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا بزرگ اس وقت مارکیٹ میں پاکستان میں تو کوئی نہیں مثلا ہوگا کہ جس کے سامنے کوئی بات بھی ہو رہی ہو اور نفل وہ پڑھے، اسے پتہ نہیں چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ اللہ سے بات کر رہا ہو. ایسے بزرگ چلے گئے دنیا سے، اب اس وقت مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو سمجھ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ بات سننے کے لیے اجر کہا ہے کہ سنو بات، خدا کے لیے سن لو بات، اس لیے اجر ہے کہ بات سنو. لیکن المیہ یہ ہے کہ بات کرنے والے بھی کوئی نہیں، نہ کوئی کرنے والا نہ سننے والا، کوئی پتہ ہی کچھ نہیں. ہر آدمی کیونکہ جو بات سننا نہیں چاہتا نا، جو بات سننا نہیں چاہتا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک تکبر ہے، تکبر ہے اس بات کو، مجھے پتا سارا، چھٹ تم ایدی کیڑی گل ہے، میں کی سننی گل، میں نفل پڑھا گا آگے تھے بات کے اندر آگے بیٹھ کے نفل شروع. وہاں میں دیکھا مسجد میں وہ آگے سامنے کھڑے ہو گئے، ٹھک ٹک ٹک نفل شروع کر دی. ہماری عقلیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں. نہ ہم کیونکہ ہمارے سوچنے سمجھنے کے لیے صرف پلاننگ ہے پیسے کی، اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بارے میں سمجھنا ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، اس کو کیسے کریں، کس کے پاس جائیں. اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کس وقت میں کون سا عمل کرنا ہے، کس وقت میں نہیں کرنا ہے، کیا کرنا، کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. اذان ہو جائے تو اذان سنو خدا کے لیے، اذان سنو، اذان کا جواب دو. بات ہو، اللہ کی بات ہو تو بات سنو خدا کے لیے. نفل چھوڑ دو، نفل تو کسی وقت پڑھ لو گے، نفلوں کو کیا، نفل تو سارا دن پڑھو، جسے مرضی پڑھ لو، یہی رہے ٹائم رہے گا نفل پڑھنے کی تیرے پاس. جیسا لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنا یار لوگ کی عمرہ کرن جاندے نے، عمرہ کرن جاندے نے، وہ پیسے کسی بندے نے غریباں دیو. بھئی غریبوں کے لیے دینے کے لیے یہی پیسے لے گئے عمرے والے، باقی اور پیسے نہیں ہیں، دوسرے دیو، اور دوسرے پیسے دیو. یعنی یہی پیسے دینے ہیں جس کے لیے اللہ کے گھر جا رہے ہو، یہی پیسے اللہ کو دے دو. نہیں جی عمرہ نہ کرو، حج نہ کرو، پیسے اللہ دے لوگوں دے دو، اور باقی پیسوں میں سے دے دو بھائی. اس لیے جس نے نفل پڑھنے ہیں اور تمہارے پاس وقت ختم ہو گیا، یہی وقت رہ گیا تھا تمہیں کہ عین وقت بعد میں آگے تمہیں نفل پڑھنے تھے، اس لیے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں بات کی کہ مسئلہ ہے کیا. کان میں جو بات پڑتی ہے بھائیو، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. یہ کان میں بول جانا کہ سب کچھ کا کرنے والا ایک اللہ ہے. اس بول کو تم کیا سمجھتے ہو، کیا ہے یہ بول؟ اور میں نے ابھی لندن میں کو کہا، میں کہا تم نے کبھی سوچا یہ بات، یہ کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ کبھی زندگی میں بتاؤ، ہاتھ کھڑا کرو، کسی سوچا ہے اس بات کو کہ کلمہ کیا چیز ہے، یہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو 100 سال کی ناکام زندگی، 100 سال کی کفر، شرک، بے حیائی، بدماشی، جھوٹ، فریب والی زندگی، 100 سال کی زندگی والا کافر ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ ایسے ہو جائے گا ابھی جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سب کچھ صاف، سب. تو کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا بلا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ ہے کیا؟ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو کافر کے لیے. مسلمان اگر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ نے فرمایا اگر مسلمان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. تمہیں پتہ بھی ہے یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے یہ؟ کہ یہ کہنا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کا کرنے والا اللہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تم کیا سمجھ رہے اس بول کو؟ یہ جب تک کان میں نہیں جائے گا نا، دل میں اللہ کا یقین نہیں آئے گا. یاد رکھنا، یہ اس لیے کہا تھا کہ جلدی آ جاؤ، بات سنو اللہ کی بات سنو. تم نے پورے ہفتے نہیں سنی، آج سن لو تاکہ تمہارا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے کہ کرنا میں نے کیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بات سمجھ آ رہی میری؟ چلو ہمارے تو یہاں لوگ الحمدللہ جلدی آ جاتے ہیں،
تھوڑے ہی ہیں جو بعد میں آتے ہیں بیچارے جو جمعے والے دن بھی، کیونکہ دیکھو کیا کہا ہے کہ جمعے والے دن جب پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد جو پیسوں کا کاروبار کر رہا ہے اس میں برکت اٹھ جاتی ہے، اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت کے بغیر کر رہا ہے یہ کام، فضول کام کر رہا ہے۔ کیوں کہا گیا یہ بھلا؟ کچھ سبھی سوچو تو صحیح، کیوں ہے، کیا ہے یہ؟ تو میرے دوستو خدا کے لیے ایک ایک بندہ جو ہے نا یہ قیمتی ہے، ایک ایک بندہ قیمتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں، ہر ایک بندہ دعا تو کر سکتا ہے، دعا تو کر سکتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، کریں گے انشاءاللہ۔ بآخر دعوانا